آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکم، جی جی ماشاء اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جب ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے خدا کے حکم سے روکنا۔ যখন আমি আপনি দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের সাথে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করি তখন শয়তান ব্যথায় ব্যথিত হয়ে যায়, কারণ শয়তানের কামই হলো আল্লাহর হুকুম থেকে বাধা দেওয়া। اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور ان کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ کچھ دن پہلے مسجد نبوی کے باہر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، لال رومال والے آ گئے، کہنے لگے کہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول جماعت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا، قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین جماعت کے ساتھ سلام پڑھا یا پڑھنے کا حکم دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسجد نبوی آتے تھے، مدینۃ المنورہ آتے تھے، جماعت کے ساتھ سلام پڑھتے تھے یا پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکم، جی جی ماشاء اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، میں یہاں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جماعت سے سلام پڑھوایا جائے، جس طریقے سے نماز جماعت سے ہوتی ہے یہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حاکم رہے مدینہ کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت میں جماعت سے سلام پڑھوایا۔ عمر فاروق 10 سال یہاں حکومت کی ہے، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے سلام پڑھوایا؟ 1 منٹ سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد نبی میں آتے تھے زیارت کرنے، کیا وہ کہتے تھے کہ جماعت سے سلام پڑھو؟ میرے بھائی سلام کا حکم ہے اللہ کا، درود شریف پڑھنے کا حکم ہے اللہ کا، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی پڑھے گا سلام، اپنی اپنی پڑھے گا درود، جماعت سے سلام اور درود کا حکم نہیں ہے۔ کہیں قرآن سے ثابت کر دو، حدیث سے ثابت کر دو، کسی حدیث سے ہم بھی شروع کرتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دو، ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ سبھی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ سنیے 1 منٹ، اگر نہ اللہ کے قرآن سے ثابت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت، تو یار کدھر لے کے جا رہے ہو آپ؟ حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہو، ان سچے پکے مومن مسلمان کے راستے سے ہٹا کر کے آپ جو غلط لوگ ہیں ان کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ میرے بھائی مسجد نبی ہے، ہم دیکھیے کوئی دشمنی نہیں آپ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں آپ صحیح راستے پہ چلیں، ہدایت کے راستے، اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر ہے، اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو صحابہ کی جماعت نے عمل کیا ہے، ائمہ کرام نے عمل کیا ہے۔ میرے بھائی اگر ان سے یہ ثبوت ملتا ہے ہمیں بتائے، ہم بھی شروع کرتے، نہیں ملتا ہے تو آپ بھی چھوڑ دیجیے میرے بھائی۔ کثرت سے سلام پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو میری امت کو سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنا اپنا سلام پیش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، تو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ درود پڑھو بھائی۔ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو میری امت کو سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنا اپنا سلام پیش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، تو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ درود پڑھو بھائی۔ ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول جماعت کے ساتھ صلاۃ و سلام کو کہاں پر منع فرمایا؟ صحابہ کرام علیہم اجمعین کہاں منع فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پر منع فرمایا؟ یہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ کہیں منع ہی نہیں ہے۔ درود اور سلام اللہ کی حکم ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ কিছুদিন আগের কথা, মসজিদে নববীর বাইরে কিছু লোক একত্রে সালাত ও সালাম পড়ছিল। লাল রুমালওয়ালা এসে তাদের কাছে প্রশ্ন করতে লাগলো যে কোরআন ও হাদিসের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোথায় বলেছেন যে জামাতের সাথে সালাত ও সালাম পড়তে হবে? সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম আজমাইন
কখনো কি একত্রে সালাতু সালাম পড়েছেন বা পড়ার হুকুম দিয়েছেন? ইমামে আজম আবু হানিফা মসজিদে নববীতে আসতেন, মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে আসতেন, জামাতের সাথে সালাতু সালাম পড়েছেন বা পড়ার হুকুম দিয়েছেন? এই লাল রুমালওয়ালাদের প্রশ্ন করা উচিত যে কোরআন ও হাদিসে কোথায় লেখা আছে জামাতের সাথে সালাতু সালাম পড়া যাবে না? সাহাবায়ে কেরাম কোথায় বলেছেন যে জামাতের সাথে সালাতু সালাম পড়া যাবে না? ইমামে আজম আবু হানিফা কোথায় বলেছেন যে জামাতের সাথে সালাতু সালাম পড়া যাবে না? দরুদ ও সালাম আল্লাহর হুকুম, আমরা কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ।